السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستوں، آج ہم آپ لوگوں کو مصر کے بادشاہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش کرنے والا ہوں۔ اس واقعہ میں ہم لوگ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو کس طرح سے دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ میرے پیارے دوستوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس واقعہ کو پورا ضرور سنیں۔ میرے پیارے دوستوں، فرعون اپنے زمانے کا بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا۔ فرعون کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے۔ فرعون نے غرور اور تکبر کی ساری حدیں پار کر دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ پاک کی طرف بلایا، لیکن وہ اپنی تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ فرعون اپنی حکومت میں لوگوں پر ہر طرح کے ظلم ڈھائے، اور وہ لوگوں سے کہتا کہ میں تمہارا خدا ہوں، تم لوگ میری عبادت کرو۔ مصر کے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ فرعون ان کے خدا کے بیچ باتیں پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ فرعون نے اپنی قوم کو دریائے نیل کے ذریعے گمراہ کر رکھا تھا۔ جب دریائے نیل اپنی پوری طاقت کے ساتھ لہریں مارتا تو فرعون لوگوں سے کہتا کہ اے لوگوں، میں نے دریائے نیل کو تمہارے لیے پرجوش کر دیا ہے، لہٰذا اب تم لوگ مجھے سجدہ کرو۔ تو وہ لوگ جہالت کی وجہ سے اسے سجدہ کرتے۔ ایک سال ایسا آیا کہ دریائے نیل کا پانی بہت کم ہو گیا اور سوکھا پڑ گیا۔ وہاں کے لوگ اور ان کے جانور بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد پوری قوم فرعون کے پاس گئی اور کہنے لگی، اگر تم ہمارے خدا ہو تو ہم پر رحم کرو اور دریائے نیل کو پھر سے ہمارے لیے بھر دو۔ فرعون سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے ساتھ ایک ٹوپی اور اونی لباس لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بالکل اکیلا گیا۔ اس نے اپنی قوم میں سبھی لوگوں کو منع کر دیا کہ کوئی میرے پیچھے نہ آئے، اور جب وہ جنگل میں پہنچ گیا تو اس نے اپنا شاہی لباس اتار کر اونی لباس اور ٹوپی پہن لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر رونے لگا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا اور کہنے لگا، اے دونوں جہان کے مالک، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ہی پوری کائنات کا مالک ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں جھوٹا ہوں، میں نے تیری نافرمانی کی ہے۔ میں آج تک اپنی قوم سے اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا تھا، لیکن اصلی مالک تو ہی ہے۔ میں تیری نافرمانی میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ خود کو تیری جگہ سمجھنے لگا۔ اے خدا، میں توبہ کرتا ہوں، اے خدا تو میری توبہ قبول کر لے اور مجھے میری قوم میں رسوا مت کر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کی دعا قبول کر لی اور دریائے نیل کو ایک بار پھر سے بھر دیا، اور دریائے نیل کو یہ بھی حکم دیا کہ فرعون جہاں جہاں جائے اس کے ساتھ تو بھی چل۔ اس کے بعد فرعون جیسے جیسے آگے بڑھتا رہا، دریائے نیل اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ فرعون اسی حالت میں اپنی قوم میں گیا۔ اس کے کپڑے بھی دریائے نیل کے پانی سے بھیگتے جا رہے تھے، اور لوگ اپنے آستینوں کو پانی اور کیچڑ میں ڈبو کر ایک دوسرے کو مار رہے تھے، اور اس دن کو دریائے نیل کی طغیانی کا دن بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی توبہ ویسے ہی قبول کی جیسا وہ چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے راز کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ وقت کے بعد فرعون پھر سے اپنے اسی گھمنڈ اور غرور میں آ گیا، اور وہ پھر سے خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ فرعون کا محل بھی اس کی بدبختی کا نتیجہ نکلا۔ فرعون نے اپنے خاص وزیر حامان کو محل تعمیر کروانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی حامان کو حکم ملا، اس نے محل بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ فرعون کے محل کے لیے پوری دنیا سے ہر طرح کے ماہر کاریگروں کو بلایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کاریگروں کے علاوہ صرف مزدوروں کی تعداد کی بات کی جائے تو ان کی تعداد 50,000 کے لگ بھگ تھی۔ اس محل کی تعمیر بہت ہی مہارت سے کی گئی۔ 7 سال کے بعد محل کی تعمیر پوری ہو گئی۔ حیرت
حیرت کی بات یہ ہے کہ جب محل بن کر تیار ہو گیا تو فرعون اپنے گھمنڈ میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گستاخی کی تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب کچھ ناگوار گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ آپ اس بدبخت کو اپنے ذہن سے نکال دو اور اس کے بارے میں کچھ نہ سوچو، میں اس کے محل کو ایک لمحے میں برباد کر دوں گا۔ پھر ایک دن فرعون اور اس کے ساتھی محل کی اونچائی پر چڑھ کر آسمان کی طرف تیر چلانے لگے۔ ان کا سوچنا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فرشتوں کو مار رہے ہیں۔ معاذ اللہ، ان لوگوں نے آسمان کی طرف تیر چلائی۔ جب تیر واپس آیا تو ان میں خون لگے ہوئے تھے۔ فرعون اور اس کے ساتھی خوشی سے کہنے لگے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو معاذ اللہ قتل کر دیا ہے۔ یہ فرعون کی بدبختی کا آخری وقت تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے محل کو تباہ کر دو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر اس محل کے 3 ٹکڑے کر دیے، جس میں سے ایک ٹکڑا سمندر میں جا کر گرا، دوسرا ٹکڑا شمال اور تیسرا ٹکڑا مغرب میں جا کر گرا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک ٹکڑا فرعون کی لشکر کے اوپر جا گرا، جس کی وجہ سے فرعون کے لاکھوں لوگ نیچے دب کر مر گئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تباہ کر دیا۔ جب فرعون نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس کو سمجھ آ گیا کہ یہ سب اس کی بدبختی کا ہی نتیجہ ہے۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے ذریعے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن فرعون باز نہیں آیا اور آخر کار وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں تباہ ہو گیا۔ اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی دولت اور طاقت کا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک گھمنڈ بالکل پسند نہیں کرتا۔ میرے پیارے دوستوں، اللہ پاک جسے چاہے دولت دے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو دریائے نیل کے اندرونی تہہ میں محفوظ رکھا۔ اس کے بعد دریا نے اسے کنارے پر اگل دیا۔ آج بھی فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو گھمنڈ اور تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا کے ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے سبھی بھائیوں اور بہنوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم عزیز دوستوں، اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے ہی اچھے واقعات آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔